بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، یہ دنیا سے پہلے پوری دھرتی کے اوپر، پوری زمین کے اوپر پانی ہی پانی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو ایک پانی کے اندر سے ایک بلبلہ نکلا، پانی کے اندر سے ایک ببلز نکلا، ببل یعنی زمین کی شکل میں ایک ببل نکلا، اور وہ بلبلہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، وہ بلبلہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ زمین بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پانی ہی پانی کو رکھا ہے، پانی ہی پانی کو رکھا تھا، لیکن جب زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو ایک بلبلہ نکالا، اور وہ بلبلہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ جہاں جہاں وہ بلبلہ پھیلا وہاں وہاں آج زمین نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے جس جگہ وہ بلبلہ نکلا، جس جگہ وہ ببلس نکلا، ببلس نکلنے کے وقت میں اس کو وسط عالم کہا جاتا ہے، اس کو اول عالم بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلی دنیا کہاں سے بنی؟ جہاں سے وہ ببلس نکلا تھا، اس کو وسط عالم بھی کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا کا سب سے بیس سینٹر، پوری دنیا کا سب سے زیادہ ہارٹ وہ کیا ہے؟ جہاں سے وہ بلبلہ نکلا، وہ ببلس کہاں سے نکلا؟ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر یعنی بیت اللہ کو بنایا ہے، وہ وہی جگہ ہے جو پوری دنیا کا سب سے زیادہ سینٹر ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا ہارٹ ہے، پوری دنیا کا ہارٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی خانہ کعبہ کے اوپر 24 گھنٹہ اترتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 24 گھنٹہ نچھاور ہوتی رہتی ہے۔ اگر کہہ لیا جائے کہ رحمت کا پرنالہ وہاں پر گرتا رہتا ہے تو کوئی بعید نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سمت کو متعین کر دیا، اپنے گھر کو بنا کر ایک سمت کو متعین کر دیا۔ اس لیے جب بھی کوئی حاجی، کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں اس کی نیت ہوتی ہے متوجہن الی الکعبۃ الشریفہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ انسان اگر ہوا کے اندر سفر کر رہا ہے، انسان چاند کے اوپر بھی ہے، اگر چاند کے اوپر اس کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہوا، نماز پڑھنے کی خواہش ہوئی تو اس کو اپنی سمت خانہ کعبہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ اگر سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہے، سمندر کی گہرائی کے اندر بھی اگر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کو اپنی سمت خانہ کعبہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ جب انسان خانہ کعبہ کی طرف سمت کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے اندر اس کو سکون میسر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمت متعین کر کے اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سمت کو متعین نہ کرتے تو کوئی مغرب کی طرف نماز پڑھتا، کوئی شمال کی طرف نماز پڑھتا، کوئی جنوب کی طرف نماز پڑھتا، ہر انسان اپنے من کا راجا بن جاتا، اور عبادت کے اندر وہ سکون نظر نہیں آتا، عبادت کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمت متعین کر کے انسان کے کنفیوژن کو دور کر دیا۔ اب اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تمہیں خانہ کعبہ کی طرف نیت کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنی پڑے گی، جبھی جا کر تمہاری نماز ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر جب اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی نظر کے اوپر جب اللہ سے وہ جو دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم جب بھی عبادت کریں ہمارے پوری توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سنتے چلیں کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے وقت میں
انسان نے جو نماز کی نیت کو زبان کے اوپر رٹا ہوتا ہے، زبان کے اوپر رٹا ہوتا ہے، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، جو نیت ہم نے رٹ لی ہے وہ زبان سے پٹاپٹ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ اصل نیت نام ہے ارادے کا، نیت نام ہے ارادے کا۔ اگر ہم نے دل کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں بنایا اور ہم نیت پڑھنا شروع کر دی، دل ہمارا دوسری طرف متوجہ ہے، ہماری عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اصل نیت ہے دل کے ارادے کا۔ اگر ہم زبان سے نیت پڑھیں یا نہ پڑھیں، دل کے اندر ہمارے یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ انسان کو یہ نیت کرنا، دل سے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہوں یا ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوں، ہمیں چاہیے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ جب نیت نام ہے دل کے ارادے کا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور سمت ہمیں متعین کرنی ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔